بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جو بھی چیز مانگنی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، تو مدد طلب کرتے ہیں ہم، یعنی کس چیز کی کیا مانگتے ہیں آگے اس کا بیان ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے؟ تو قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پاک نے کی ہو۔ یہاں تو یہ بتایا گیا، دعا مانگی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مگر وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اس کے متعلق سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ سیدھا راستہ بھی بتایا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل، اے پیغمبر تو کہہ دے، تعالوا آؤ، اتل ما حرم علیکم، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کی۔ ان 2-3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ صراط مستقیم بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے شرک نہ کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، کسی نفس کو قتل نہ کرو ناحق طریقے سے، مگر شرعی قانون کے موافق جس پر کوئی حد وغیرہ ہو تو وہ جائز ہے، اور اولاد کو ناحق قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ روٹی کھائیں گے یا ان کو کون کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو، ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ یہ احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر تم کو چلنا چاہیے۔ تو یہی احکامات ہیں، اگر کوئی ان احکامات کی پیروی کرے، ان احکامات پر چلے تو وہ سیدھا راستہ حاصل کر لے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تفسیر بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن پاک میں فرمائی کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، مع النبیین، جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں پہلا درجہ انبیاء کا ہے، جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر کیے، دوسروں پر نہیں کیے۔ دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کی تابعداری کی اور ان کو سچا مانا، اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کیا کافروں سے لڑتے ہوئے، اور چوتھے نمبر پر صلحاء ہے، والصالحین، جو ایمان لا کر اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔